میاں بیوی کے جو کہ دونوں ہندو تھے، 3 بچے دونوں مسلمان ہو گئے، بالکل ان کو نکاح پڑھانا پڑے گا، پہلے نکاح کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب دونوں چونکہ پہلے تو کافر تھے نا وہ، الحمدللہ اللہ نے ان کو مسلمان کر دیا۔ وہ ہمارے مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ اتنا محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق دے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو تڑپ ہے کہ کوئی آ کے ہمیں اسلام سکھائے، سکھانے والا کوئی نہیں، ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ایک دن ارادہ کیا ہے حضور پاک کے مدینے جا کے سلام کریں، واپسی میں احرام نہیں باندھا تو دم پڑ گیا، چونکہ مدینہ پاک میقات۔ اور یہ میرا بزرگو خدا کے لیے سوچو، آپ نے پاکستان سے احرام باندھا، انڈیا سے باندھا، بنگلہ دیش سے باندھا، کسی جگہ سے باندھا، وہاں سے حضور نے تو کبھی نہیں باندھا۔ حضور پاک نے جو احرام باندھا ہے حج کا یا عمرے کا، کہاں سے باندھا ہے؟ مدینہ منورہ سے۔ تو جب تمہیں وہ میقات مل رہا ہے جہاں سے سرکار نے خود عمرہ کیا، تم چھوڑ رہے ہو، اس سے بڑا بدقسمت ہے کوئی؟ اس لیے عمرہ بھی کریں اور دم دیں، استغفر اللہ پڑھا کریں، اور اصلح لی فی ذریتی 7 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں۔ کہتے پہلے تو بہت مشکل تھا، لیکن میں پڑھتا رہا تو اب 1 مہینے کے بعد الحمدللہ اس کے فائدہ شروع ہونا، ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ بالکل یقین کرو، اصل بات جو ہے نا میرا بھائی وہ ہے ارتکاز۔ کیا معنی؟ مثلا ایک عورت روٹی پکا رہی ہے، اگر کامل توجہ نہ ہو یا روٹی جل جائے گی یا ہاتھ جل جائے گا۔ تو جب تک کامل توجہ نہ ہو روٹی نہیں بن سکتی، سالن نہیں بن سکتا، چائے نہیں بن سکتی، تم اللہ کو منا لو گے بغیر توجہ کے۔ اس لیے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کامل توجہ۔ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، تو ان کے پاس جب ان کے ملنے والے جاتے کہتے حضرت ہمیں کوئی عمل بتائیں، فرماتے بھائی تم نے عمل کہاں کرنے ہیں، تم ایسا کرو کہ رات میں یا دن میں جب موقع ملے تنہائی میں بیٹھ کے بس چپ بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھو۔ خاموشی میں تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ نہ تو فرشتوں کو پتہ ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے، نہ کسی انسان اور جن کو پتہ ہے کہ تم چپ بیٹھے ہو تمہارے دل میں کیا، تو صرف اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے لیے خاموش بیٹھا ہے۔ تو اسی کی تم آہستہ آہستہ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ ہر روز مغرب اور عشاء کو، رات کو، دن میں جب بھی لیکن شرط یہ ہے کہ تنہا ہو اور اس وقت توجہ صرف اللہ کی طرف ہو۔ تو انہوں نے کہا اس سے انشاءاللہ پھر ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ اللہ فرماتے یہ بیچارہ تو میرے سوا کسی کو کہہ ہی نہیں رہا نا، یہ تو زبان ہی نہیں ہلا رہا۔ بچہ پیدا ہونا پر کیا کرنا چاہیے میرا بھائی؟ جب بچہ پیدا ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، سب سے پہلے تو اس کے ایک کان میں اذان کہیں اور دوسرے میں اقامت کہیں، پھر 7ویں دن اس کا نام بھی رکھیں، اور لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے جو وہ بطور عقیقہ ذبح کر کے کھلائیں، اور اس کے سر کے بال جو ہیں وہ بھی اتاریں، اور اس کا وزن جتنا ہو اتنی چاندی جو ہے وہ بھی خیرات کر دیں۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکی ہو تو 1 بکرا، لڑکا ہو تو 2 بکرے۔ اگر کسی نے موبائل ٹیلی فون کے ذریعے بیوی کو طلاق دی ہے، موبائل ہو یا انٹرنیٹ ہو یا کوئی بلا ہو، طلاق ہو گئی۔ طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ بس زبان ہلی اور کام ہو گئی، اس کے لیے گواہوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بیوی کے سننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضرت نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، نکاح، غلام کو آزاد کرنا، بیوی کو طلاق دینا۔ یہ مذاق میں بھی کہو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ڈرامے میں کام کر رہا تھا، نہیں، طلاق ہو گئی۔ تبلیغی جماعت بھی اس وقت دنیا میں اگر کوئی صحیح طریقے سے محنت کر رہے ہیں تو صرف یہی جماعت ہے۔ باقی جماعتیں جو ہیں اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے، لیکن بے لوث، بے غرض، بغیر کسی چندے کے، بغیر کسی کے مانگنے کے، حتیٰ کہ وہ کہیں جاتے ہیں تو وہ مسجد میں ٹھہرتے ہیں، کسی کے گھر میں بھی نہیں ٹھہرتے۔
تاکہ اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اللہ کے دروازے پہ رہو. تو اس لیے اب اس کے بارے میں پوچھنا کہ کیسی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ سورۃ النحل میں سجدہ، بالکل سجدہ کر لیں. آپ نے آیت سنی ہے تو سجدہ کریں. عصر کی نماز پڑھ کے آپ دو نفل نہیں پڑھ سکتے، نہ کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے. جب اپنے ملک سے ہم آتے ہیں خانہ کعبہ پہ نظر پڑے دعا قبول ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن جب نماز پڑھیں تو سجدے والی جگہ نظر رکھیں. وہ پہلی نظر کے بارے میں ہے کہ جب باہر سے آدمی آتا ہے اور سب سے پہلے کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو یہ دعا کرے گا، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے. مجھے بھائی نے بچی بچپن میں دے دی، اس کو پالا، اب وہ حافظ قرآن بھی ہے، جوان ہو گئی ہے. اب نکاح میں اس کے اپنے باپ کا نام لکھا جائے گا؟ ہاں بالکل، اس کے اصلی باپ کا نام لکھا جائے گا، اور وہ وارث بھی اسی کی ہوگی جس کی بیٹی ہے. کسی کو گود لینے سے وہ حقیقی بیٹی نہیں بن جاتی. کہتا ہے کہ بعض اوقات بچہ دودھ پی رہا ہے، اس وقت بھی خاوند اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں نہ ملیں. چاہے بچہ دودھ پینے والا ہو، اس کے دماغ میں ہر چیز آتی ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تہجد کا وقت عشاء کے بعد شروع ہے، ساری رات تہجد ہے. بینک کے پاس رکھ کے قرض لیا، کاروبار کرنا بالکل حرام ہے، کیونکہ وہ سود ہے. حرام میں کیا برکت ہو؟ اگر برکت بھی ہو تو اور دن کی عذاب ہوگا کہ حرام بڑھتا جا رہا ہے. جو لوگ حضور کے روضے پہ سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں وہ حضور سنتے ہیں. حرم میں مسافر کے لیے سنت پڑھنا معاف ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھے، مؤکدہ بھی پڑھے، غیر مؤکدہ بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، نہ پڑھے تو معاف ہے. اگر عورت عمرے کے لیے نکلی ہے، میقات سے پہلے اس کو حیض آ گیا ہے، تو وہ غسل کرے، غسل کر کے نماز نہ پڑھے، لیکن نیت کر لے عمرے کی، اور لبیک بھی پڑھے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، لبیک پڑھتے ہوئے آ جائے، ہوٹل میں رہے. جب اس کے دن پورے مکمل ہو جائیں، تسلی ہو جائے، غسل کر کے عمرہ کرے. نکاح میں لڑکی کے والدین تو موجود تھے، لڑکے کی طرف سے کوئی نہیں تھا. نکاح ہو گیا، کوئی نہ ہو، لڑکا تو تھا نا جس سے نکاح ہونا تھا. عورتیں بغیر محرم کے نہ جائیں مسجد عائشہ بھی. اگر آپ کو ایام ہیں اور مدینے سے آپ عمرے کی نیت کر کے، بالکل اچھا کیا، آپ ہوٹل میں بیٹھی رہیں، جب پاک ہو جائیں غسل کریں اور سیدھا جا کے عمرہ کریں. غار ثور، غار ہرا میں نبی بھی گئے، نبی گئے تھے تو ہم دیکھنے جاتے ہیں. اللہ کے بندے، عقل کی بات ہے. غار ثور میں حضور گئے، غار ہرا میں بھی حضور گئے. کہتے کہ یہ حضور کے حضرت عمر نے تو فرمایا تھا کہ 4 مہینے یا 6 مہینے سے آدمی بیوی سے زیادہ دور نہ رہے، لیکن لوگ تبلیغ کے لیے 1 سال کے چلے پہ نکل جاتے ہیں. تو یہاں جو 2 سال کے ورک پرمٹ پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ اگر ان کی بیویاں بچ گئی تو ان کی بھی بچ جائیں گی. جو شیعہ سیدنا ابو بکر کی صداقت کا قائل نہ ہو، بی بی عائشہ کی عصمت و عزت کا قائل نہ ہو، قرآن کی حقانیت، وہ کافر ہے. دل میں وسوسے اور برے خیالات آتے ہیں. آخری 2 صورتیں جو ہیں نا جی، ان کو ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کریں. سفر میں جائیں نکلیں، حضور نے فرمایا اپنا امیر بناؤ. دوران حجر اسود جب اشارہ کریں گے پھر تو دیکھیں گے نا، طواف کے دوران نہ دیکھیں، وہ تو وقوف ہے، ٹھہریں گے تو اشارہ کریں گے نا. نئے سال کی مبارکباد دینا یہ کافروں کی رسم ہے. اگر یہ سنت ہوتی، نئے سال حضور کی زندگی میں 65 سال گزرے ہے تو حضور کو بھی تو لوگ مبارک دیتے ہیں. 1 طلاق سے بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے، اگر عدت میں رجوع نہ کیا تو بس مستقل حرام ہو گئی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین،
وقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے خاص اور رحمت والے رشتے نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، پاکستان کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.